شہداء کے سلسلے میں ہمارا آپسی مذاکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ کی نشست میں ہم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کچھ اختصار کے ساتھ لیکن کچھ وضاحتوں کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی تھی۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم بات کرتے ہیں، ہر ایک کو اپنا جو معلومات ان کو حاصل ہیں کتابوں کے، ہم میں سے ہر ایک کتابوں کو پڑھتے ہیں، تو اس کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دین کو اور اسلام کو بڑی تقویت عطا فرمائی تھی، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعائیں مانگی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں، چونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے بات کہی تھی کہ شہداء کی جو فہرست ہے وہ بڑی طویل ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جب محرم کا مہینہ خصوصاً آتا ہے تو ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اور ان کے ساتھ جو اصحاب تھے انہی کی شہادت ہوئی ہے۔ اس سے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں دوسری شہادتیں نہیں ہوئی ہیں بلکہ دیگر شہادتیں اور بھی ہیں ان سے زیادہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت بھی بڑی دردناک ہے اور کافی ان کی وجہ سے ان کے شہادت ہونے کے بعد میں جو واقعات رونما ہوئے، پھر حالات سنبھلنے کے لیے کافی وقت لگا اور کافی مرتبہ اس کے سلسلے میں دقتیں پیش آئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آج ہم گفتگو کرتے ہیں، اور جیسے کہ میں اس وقت میں جاننا چاہوں گا کہ فضیلت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری فضائل واقع ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ارشاد فرمائی ہیں، تو آپ اس بارے میں کچھ بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتابوں میں جو تذکرہ ملتا ہے، بڑے فضائل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، اس میں سے ایک فضیلت تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے آپ کو مانگ کر لیا ہے، دعا کی کہ اسلام کو حضرت عمر یا ابو جہل کے ذریعے سے تقویت پہنچا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا قبول ہوئی۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی ایک دعا تھی، سمجھے مراد تھی جو پوری ہوئی۔ اور دوسری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو فضیلت ملتی ہے، اہم فضیلتوں میں سے وہ ایک یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے مسلمان ہوئے تو انہوں نے علانیہ طور پر مکہ میں یعنی حرم کے اندر نماز پڑھی ہے۔ اس سے پہلے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ نماز پڑھے، لیکن آپ نے علانیہ طور پر سب کے سامنے نماز شروع کرائی اور نماز پڑھی ہے۔ اور اسی طرح آپ کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ جب آپ کو ہجرت کرنے کا ارادہ ہوا تو آپ نے حرم میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو یتیم کرے، اپنے بیویوں کو بیوہ کرے، تو وہ عمر سے باہر آ کر ملے، میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سارے صحابہ کہتے ہیں کہ ایسی ہجرت کسی دوسروں نے نہیں کی کہ علانیہ اور سب کے سامنے اعلان کر کے، یہ بھی آپ علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے، فضائل میں سے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو فضیلت کا ایک بہت اعلیٰ ایک مقام انہیں دیا ہے، لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ، بہت بڑی فضیلت کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، ہوں گے نہیں لیکن اگر ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ تو یہ آپ کے فضائل ہیں، اور بھی بہت سارے فضائل ہیں جس کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے بہت اونچا ہے۔ دوسرے خلیفہ تھے، اور جو فضیلتیں آپ نے بتائی ہیں ماشاءاللہ بڑی اہم فضیلتیں ہیں۔ ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کہیے یا پیشن گوئی کہیے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ یہ شہید ہوں گے۔ تو شہادت کی فضیلت بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہلے سے پتہ تھی کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن 24 ہجری کا وہ واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے آپ کے محبوب نبی کے شہر میں آپ کے راستے میں شہادت عطا فرما۔ حالانکہ وہ مدینۃ المنورہ ہے، اور اللہ کے راستے کی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نکل کے جہاد کیا جائے، یہاں تو کوئی شہید کرنے والا ہے نہیں، لیکن چونکہ شہادت کی تڑپ تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، اس کو پورا ہونا تھا، اس لیے مدینۃ المنورہ میں ہے، فجر کی نماز میں اس حالت میں
مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں ان کو شہید کیا گیا. وہ ابو لولو مجوسی پارسی تھا، فیروز اس کا نام تھا، وہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا. تو ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس نے آ کے حضرت عمر سے شکایت کی کہ میرا جو کام ہے اس کے حساب سے مجھ سے زیادہ ٹیکس لیا جا رہا ہے، خراج زیادہ لیا جا رہا ہے مجھ سے، تو آپ تھوڑا سا مغیرہ کو بول دیجئے کہ میری اجرت کم کر دی جائے، ٹیکس کم لیا جائے مجھ سے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کتنا دیتے ہو تم؟ چکی بنانے کا اس کا کام تھا، تو کتنا دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ 2 درہم دیتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا تو بہت معمولی سی رقم ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے. تو اس بات کی اس کو بہت دلی سخت صدمہ ہوا. اس نے یہ عہد کر لیا کہ میں اس کو حضرت عمر کو ضرور شہید کروں گا، قتل کر دوں. بعض دوسری وجوہات بھی، ریزنز بھی بتائی جاتی ہیں کہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا تھا اور یہ جو ابو لولو ہے فیروز نام کا، یہ وہیں سے تعلق رکھتا تھا، تو انہوں نے ایک سازش کے تحت بھیجا تھا. الگ الگ ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے حضرت عمر کو شہید کرنا ہے. اور اس نے باضابطہ پوری تیاری کر لی. فجر کی نماز میں لمبے واقعات ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوری صفیں درست کر دی تھی. نماز جیسے ہی پڑھانی شروع کر دی تو یہ جو ابو لولو تھا سامنے کی صف میں چھپ کے ٹھہرا ہوا تھا، اور اس نے فوراً خنجر نکالا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ اس نے حملہ کر دیا. حضرت عمر نماز میں ایسے منہمک تھے، صرف اتنا ہی کہہ سکے کسی کتے نے میرے اوپر حملہ کر دیا. ایسی کیفیت کے باوجود اتنا سخت حملہ، شدید حملہ ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو نماز توڑنے نہیں دی، خود پیچھے ہٹے اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھا. اور صحابہ کی صفوں کی مضبوطی کا عالم یہ تھا کہ اس نے حضرت عمر پہ حملہ تو کر دیا لیکن وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکا. صحابہ کی صفیں اتنی مضبوط ہے کہ اس نے ایک ساتھ تقریباً ان صفوں سے نکلنے کے لیے 13 صحابہ پر حملہ کر دیا تاکہ میں باہر نکل سکوں. لیکن صحابہ کا نماز میں ایسا انہماک اور مضبوط صفیں ایسی کہ وہ باہر نہیں نکل سکا. اس نے خود سمجھ گیا کہ یہاں سے نکلنا میرے لیے ممکن نہیں، تو اس نے خود اپنے ہی خنجر سے اپنے آپ کو اس نے ہلاک کر دیا. تو یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ ہوا نماز کی حالت میں، حضرت عمر کا نماز کا کنٹینیو کرنا، اور پھر کئی ایسے صحابہ ہیں صرف سامنے کی صف والوں کو پتہ چلا کہ حملہ ہوا ہے، کئی صحابہ کو نماز کے بعد معلوم ہوا کہ نماز کی حالت میں امیر المومنین پہ حملہ ہوا. تو یہ وہ واقعہ ہے جس کے اندر ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ نماز کے اندر کیسا ذوق، کیسا شوق ہونا چاہیے، صفوں کے اندر کیسی مضبوطی اور پختگی ہونی چاہیے. حضرت عمر کا اور صحابہ کا کیسا نماز کے اندر انہماک تھا، یہ بڑی اہم بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعلق حملہ تو ہوا ذی الحج کی 26 تاریخ کو، لیکن پھر محرم کی 1 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اور شہادت سے پہلے بعض واقعات بھی ایسے پیش آئے بڑے عجیب و غریب، اور ان کے خوف خدا کے واقعات ہیں وہ بھی بڑی عبرت رکھتے ہیں اس کے اندر. اس میں وہ بات آتی ہے کہ جب وہ زخمی ہوئے تو اس موقع پر ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہو. اور پھر خوشخبری کی وجوہات اس نے بتائی کہ ایک تو یہ کہ آپ کو اسلام آپ نے قبول کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ نے پائی، پھر آپ نے صحبت پانے کے بعد پھر آپ کو خلافت نصیب ہوئی. جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے عدل و انصاف کیا لوگوں کے ساتھ میں، اور اب آپ کو شہادت جیسا بڑا مقام بھی حاصل ہو رہا ہے، چونکہ پوری خوبیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو جنت کی بشارتیں جن کے ساتھ وابستہ تھیں، وہ پوری چیزوں کو اور خوبیوں کو اس نے بیان کیا. اب ایسے موقع پر شاید ہم جیسے کوئی ہوتے تو شاید بہت خوش ہو جاتے کہ بھئی اب تو جنت پکی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب تھا وہ بڑا ہی امت کو جھنجھوڑنے والا ہے. وہ سننے کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے کہا کہ اگر ان خوبیوں کے جو تم نے گنائے ہیں، میں تو اس کو بڑا نہیں سمجھتا، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اگر ان خوبیوں کے بدلے میں صرف میرے ساتھ اتنا معاملہ اللہ تعالیٰ کر دے کہ نہ مجھے کوئی انعام دے اور نہ مجھ سے کوئی سوال پوچھے. دیکھیے کہ انعام بھی نہ دیں اور سوال بھی نہ کریں تب بھی میرے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبریاں دے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے اتنے سارے کارنامے ان کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن پھر بھی
آخرت کے سلسلے میں جو ان کے سامنے تھی بات کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کا معاملہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ پوچھنے پر آ جاتے ہیں تو پھر اس کے سلسلے میں بچنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر حساب لینے پر آ جائیں تو حساب یسیر کیا ہے اس موقع پر. تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ آج کل میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ بہت بڑے اعمال، چھوٹے اعمال فرائض اور واجبات بھی ہم سے پورے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مؤمن کہتے ہوئے بڑے فخر سے بہت اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہیں. ہمارے لیے ان واقعات کے اندر سبق ہے کہ ہمیں اولاً تو بہت زیادہ نیک اعمال کی کوشش کرنی چاہیے، ان جیسے صفات کو لانا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اور اس کے بعد بھی پھر اور بات کے بعد وغیرہ جی جو واقعات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سلسلے میں ایک واقعہ اہم یہ بھی ہے کہ جیسے آپ کی شہادت ہوئی ہے تو آپ نے اپنے فرزند عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا کہ میری جو جگہ میں نے تدفین کے لیے اجازت لی تھی اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، تو وہ اپنے حیات میں تو لی، لیکن میرا جنازہ جب تیار ہو جائے تو وہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس رکھ کر پھر سے اجازت لینا. تو یہ بہت احتیاط کی بات تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید زندگی میں رعب کی وجہ سے یا پھر جو ہے کسی وجہ سے اجازت دے دی ہو اور بعد میں ارادہ بدل گیا ہو، اور میں کوئی ایسی چیز لینا نہیں چاہتا زبردستی. یہ بہت بڑا سبق ہے. تو ایسے ہی کیا گیا، آپ کا جنازہ تیار کیا گیا اور اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے باہر رکھا گیا اور اجازت مانگی گئی. اما جان نے روتے ہوئے اجازت دی کہ میں بخوشی تیار ہوں کہ حضرت عمر کو وہاں پر حجرے میں تدفین کر دی جائے. تو اس سے ایک میسج جو اہم مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ خاندان کے ذمہ دار ہو یا کسی کمپنی کے اونر ہو یا کسی بھی بڑی جگہ پر آدمی کام کر رہا ہو، اس کے ماتحت لوگ ہوں، تو ان کی کوئی بھی چیز بغیر اجازت کے اور دلی اجازت کے، بغیر دلی اجازت کے نہیں لے سکتے ہیں. یہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور والد بھی اپنے بچوں کی چیزیں بغیر دلی اجازت کے نہیں لے سکتے ہیں، اس کو صدقہ نہیں کر سکتے ہیں، اجازت لینا پڑے گا. اس زمانے کے اندر یہ بھی ایک غلطی ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک اہم میسج اور اہم سبق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ملتا ہے. وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے احتیاط کی بات، تقوی کی بات اور خوف خدا کی بات آئی، تو وہی ان کی شہادت سے کچھ دیر پہلے وہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خوف خدا کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو سر ہے وہ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کی گود میں رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ بیٹا ذرا میرے سر کو نیچے زمین پہ رکھ دو. تو وہ کہنے لگے کہ ابا جان کیا بات ہے، یہاں ہو یا وہاں ہو، کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر ناراض ہو گئے، غصے میں فرمایا کہ نیچے رکھ دو میرے سر کو. اور جیسے ہی انہوں نے نیچے رکھا، ہم اور آپ تو بہت معمولی سے اور چھوٹے سے آدمی ہیں، اور جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی 2-4 اعمال اگر ہم سے ہو گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی جنت ہماری پکی ہو گئی. 5 نمازیں ہم نے پڑھ لی اور 1 مہینے کے ہم نے روزے رکھ لیے، کچھ عبادتیں کر لی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی مرنے کے بعد سیدھا ہماری جنت میں سیٹ طے ہے، ہماری کنفرم ہو گئی ہے. لیکن یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایسے ان کے فضائل اور ایسے ان کے رتبے، ایسا مقام ان کا، آپ نے جیسے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. اور یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے مقام کو بیان کرتے ہوئے کہ عمر جس گلی سے گزرتے ہیں وہاں شیطان نہیں آ سکتا، شیطان بھاگ جاتا ہے. اور بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تقریباً 17 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر کی مراد اور منشا کے مطابق نازل ہوگی، کہ جیسے حضرت عمر چاہتے تھے ویسے اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی، وہی نازل. تو ایسا زبردست مقام، اور پھر جنت کی بشارت تو ملی ہوئی ہے. لیکن ان سارے رتبوں کے باوجود آخرت کا خوف، تقوی کا عالم اور اللہ کا ڈر ایسا ہے کہ اخیر وقت میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا زمین پہ میرا سر رکھ دو، اور اپنی داڑھی کو، اپنے چہرے کو زمین پہ رگڑنے لگے اور فرماتے جاتے تھے وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ. اور بعض روایتوں میں، بعض کتابوں میں الفاظ ہے
ویلی و ویل امی، کہ اگر اللہ نے آج تیری بخشش نہیں کی تو تیری بھی ہلاکت ہے، تیری ماں کی بھی ہلاکت ہے، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو ایسے شاندار فضائل کے باوجود خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ آخر وقت میں انہیں ایک دھڑکا لگا ہوا ہے، خدشہ لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اللہ پاک معاف کریں گے یا نہیں کریں، اور اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو میرا کیا بنے گا، میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں۔ تو یہ وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں آئی۔ جو بھی ہمارے صحابہ ہیں، بڑے بزرگان دین، اور صحابہ کے یہ جو واقعات ہیں شہادتوں کے ہو یا ان کی دوسری جو سیرت ہے، جو دوسری زندگی سے جڑے ہوئے ان تمام واقعات میں یہی ان کو اپنے ایمان کی سب سے زیادہ فکر ہے، اللہ کا خوف ہر جگہ ان کا، اخیر وقت میں بھی ان کی یہ کیفیت۔ تو ہمیشہ ایک ایمان والے کے سامنے یہی ہے کہ جس کے نظر میں خدا کا خوف ہے، بس وہ انسان ہمیشہ گناہوں سے بھی بچے گا اور ہر جگہ اللہ کو حاضر ناظر مان کے وہ اعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس میں جو یعنی ایک تو یہ ہے کہ خود سے یہ چیز آئے کہ اپنے سلسلے میں، اپنی ذات کے سلسلے میں، اعمال کی کوتاہیوں کے سلسلے میں، لیکن ایمانی درجہ اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ وہ اخیر اوقات کے اندر بھی کسی منکر کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو وہ ایک نوجوان پھر آیا اور اس نے ملاقات کی اور پھر وہ واپس جانے لگا، تو وہ جاتے وقت میں کہا اپنے بیٹے سے کہ ان کو بلاؤ، اس نوجوان کو، اور پھر بلانے کے بعد میں کہا کہ تمہارا جو ازار ہے، تمہارا جو پائجامہ ہے یا جو بھی اس وقت کی جو لباس ہوا کرتا تھا، وہ بالکل تمہارا ٹخنوں سے نیچے ہے، اور حدیث کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے کہ ایسے ٹخنے یا ایسے پیر جو ہے وہ جہنم میں جلائے جائیں گے، تو تم اپنے لباس کو، اپنے کپڑے کو اونچا کر لو۔ اور پھر اس میں حکمت بھی بتائی کہ ایک تو یہ کہ یہ اسلامی تعلیم پر عمل ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہارے کپڑے میل سے بھی بچیں گے، نیچے جو جاتے ہو۔ اس وقت چونکہ مدینہ کے اندر جو آبادی تھی یا جو بستیاں تھیں، آج کے جیسے سیمنٹ روڈ یا ڈامر روڈ نہیں ہوا کرتی تھی، تو غلاظت کا مطلب کہ جو بھی سسٹم تھا، جیسے ڈرینیج سسٹم آج ہے، اس وقت میں نہیں تھا، تو کپڑا زیادہ جو ہے گندگی میں محفوظ ہونے کے زیادہ امکانات تھے۔ تو اس کی حکمت بتاتے ہوئے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے اوپر کر لو، اس لیے کہ اس سے تمہارے کپڑے محفوظ رہیں گے گندگی سے بچنے کے۔ تو اس سے یہ بات آج جتنی چیزیں آپ نے بتائیں اور کچھ چیزیں میں نے اپنے علم کے مطابق رکھیں، اس سے ہمیں یہ بات اور سبق ملتا ہے کہ واقعتاً صحابہ کے واقعات کسی مہینے تک محدود نہیں ہیں، ان کے شہادتوں کا تذکرہ کسی خاص اوقات کے ساتھ متعین نہیں ہے۔ ان کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ وہ ستاروں کی مانند ہے، اور ستاروں کا روزانہ آسمان پر نکلنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اس سے راستے طے کیے جاتے ہیں، جو بہرہ کے اندر کوئی نہ کوئی پیغام۔ جی بالکل۔ تو اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اور ہمیں صحابہ کی سیرت کو بھی پڑھنا چاہیے، اولن تو سیرت پڑھنا چاہیے حضور کی، پھر اس کے بعد صحابہ کی سیرت کو، تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر ایمانی حرارت بھی آئے اور تبدیلی بھی آئے، اور ایک ایمانی جذبہ بھی کار فرما ہو۔ انشاءاللہ بڑی اچھی ٹاپک ہماری چل رہی ہے۔ اگلی نشست کے اندر ہم انشاءاللہ تیسرے جو خلیفہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کے سلسلے میں تذکرہ کریں گے۔